تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دوسرے جو حضور علیہ السلام کے امتی ہیں ان کی طرح شہادت نہیں. آپ کی جو شہادت ہے وہ بڑی عظیم شہادت ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید تخت نشین ہوا ہے تو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی چاہا کہ حضرت سیدنا امام حسین اور سیدنا صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان ہستیوں سے فوراً بیعت لی جائے. اگر یہ میری بیعت کر دیتے ہیں تو پھر ریاست میں کوئی اور آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو اس نے ولید کو جو گورنر مدینہ تھا اسے خط بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان تینوں ہستیوں سے میری بیعت لیں، میری بیعت جو ہے وہ فوراً لیں. ولید نے حضرت امام حسین کو بلایا رات کے وقت. یہ جو گورنر مدینہ ہے یہ بڑا اہل بیت کرام سے محبت کرنے والا شخص تھا. اس نے بلایا، امام تشریف لائے ہیں. امام کے ساتھ کچھ ساتھی تھے. فرمایا آپ باہر ہی کھڑے ہوں، میں اکیلا ہی اندر جانا چاہتا ہوں. تو ولید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مروان. یہ جو بادشاہوں کے قریب لوگ ہوتے ہیں اکثر بادشاہوں کو یہی ڈبوتے ہیں، اور بادشاہوں کی بھی اس وقت عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. یہ کسی بھی ملک کے آپ بادشاہوں کی جب وہ تخت سے اترتے ہیں ان کی ہسٹریاں دیکھیں، جب وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے ان کی مشکلات میں جو ان کے قریب والے لوگ ہوتے ہیں. اب امام حسین ہے، اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے بہتر شخص کوئی نہیں. مروان کیا کہہ رہا ہے ولید کو، گورنر مدینہ کو، جب امام تشریف لائیں تو امام کو سلام نہ کرنا اور امام سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا اور امام کو کرسی پیش نہ کرنا بیٹھنے کے لیے. ان کو کھڑے رکھنا اور کھڑے رکھ کے جب وہ کھڑے ہوں تو آپ ان سے تب گفتگو کریں اور ان سے بات کریں. کس لیے؟ کہ تمہارا ایک روب ہو تاکہ وہ بیعت کے لیے فوراً تیار ہو جائے. لیکن ولید چونکہ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے والا تھا، جیسے ہی امام تشریف لائے ہیں ولید نے کھڑے ہو کے امام کا استقبال کیا ہے، سلام بھی کیا ہے، کرسی بھی پیش کی ہے اور عرض کیا جناب میری ہمت کوئی نہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی مطالبہ کروں. وہ جو یزید کا خط آیا تھا امام کے سامنے ولید نے رکھا ہے. حضرت امام حسین نے جب وہ خط پڑھا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں وفات کا ذکر تھا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو پھر امام نے ولید سے کہا کہ دیکھیں میں کوئی عام شخص نہیں، میری بیعت جو ہے یہ سند ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے دلیل ہے. چونکہ یزید فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے، تو امام حسین جن کے ہاتھ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک زانی اور شرابی کے ہاتھ میں بیعت کر دیں. امام حسین کی شہادت کو اگر بیان کرنا مشکل ہے نا تو سننا بھی مشکل ہے. یہ جو بیعت ہے نا یہ ووٹ ہے. بیعت کیا ہے؟ امام حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ وہ فاسق ہے. فاسق سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے والا شخص. دوسری کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ وہ شرابی ہے. اور تیسری بات کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ وہ زانی ہے. اور چوتھی بات کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ حضور علیہ السلام کے دین کی جو حدود ہیں ان کو توڑنے والا ہے، اس لیے امام ان کی بیعت نہیں کر سکتے. اگر آپ ناراض نہ ہوں، میں اور آپ 76 سالوں سے جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، جن کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی شخص یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جن کو ووٹ دیے ہیں وہ فاسق نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، یا وہ شرابی نہیں، یا وہ زانی نہیں، یا وہ حضور علیہ السلام کے دین کی حدوں کو پامال نہیں کر رہے؟ باتیں کرنا کہ ہم حسینی ہیں یہ تو آسان ہے، لیکن سیرت حسین پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے. گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے. امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں بیعت کر لوں تو قیامت تک جو فاسق اور فاجر لوگ حکمران بنیں گے تو وہ میری مثال دیں گے. اگر فاسق اور فاجر اسلامی ریاست کے قابل نہ ہوتے تو پھر امام حسین یزید کی بیعت نہ کرتے. امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے
امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جو مسلم ریاستوں کے حکمران ہیں وہ کبھی شرابی اور زانی اور فاسق نہیں ہو سکتے۔ مسلم ریاستوں کے حاکم وہ ہو سکتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، جو سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، جو حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اور جو حضرت مولا حسن امام حسن کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ تو ولید نے آپ کی بات سنی ہے اور خاموشی کا اظہار کیا۔ امام باہر تشریف لائے ہیں، گھر والوں سے مشورہ کیا ہے، دوستوں سے مشورہ کیا ہے، سب نے مشورہ دیا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے مکہ معظمہ میں آ جائیں، چونکہ حج کے دن شروع ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ مکہ معظمہ کی عظمت ہے کہ یہ امن والا شہر ہے، یہاں جو ہے وہ یزید لشکر کشی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ امام نے اپنے گھر والوں کو لیا ہے اور مکہ معظمہ تشریف لیا ہے۔ مدینہ منورہ کو چھوڑنا بہت مشکل کام تھا۔ مجھے بتائیں اگر امام یزید کی بیعت کر لیتے تو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑتا ان کو؟ ایک ہاتھ پہ بیعت ہی ہے نا، اس کی حکومت کو تسلیم کرنا، صرف اتنی سی بات تھی۔ آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے، خاندان سمیت چھوڑا ہے۔ کس شہر کو چھوڑا ہے؟ جس شہر میں آپ کی ولادت ہے، جہاں آپ نے بچپن گزارا ہے، جہاں آپ نے لڑکپن گزارا ہے اور جہاں آپ کی یادیں وابستہ ہیں۔ امام نے مدینہ منورہ چھوڑا ہے، مکہ معظمہ آئے ہیں، پھر مکہ معظمہ کو بھی چھوڑا ہے۔ کس حال میں؟ کہ جس وقت لوگ صحن حرم میں حج کی ادائیگی کے لیے داخل ہو رہے تھے، امام حرم کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ کہ حج سے بھی اگر کوئی بڑی عبادت ہے امام کے نزدیک تو وہ اسلامی جو حدیں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے۔ امام تشریف لائے ہیں کربلا میں۔ یہ ایک لمبے راستے کے واقعات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ جب کربلا کا میدان سجا تو امام حسین تشریف لائے ہیں یزیدیوں کے سامنے۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ اس خطبے کو تو سنیں۔ امام حسین نے فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حضرت علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں، اگر رسول اللہ کے کندھوں پر میں سوار ہوتا تو حضور اپنے سجدے کو طول دے دیتے۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میری پیشانی کو رسول اللہ نے چوما ہے۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے رخساروں کو حضور نے چوما ہے، میرے ہونٹوں کو حضور نے چوما ہے اور میری گردن کو حضور نے چوما ہے۔ ان الحسن والحسین ہما ریحانۃ الدنیا۔ لوگوں دنیا کے پھول ہوتے ہیں لیکن حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے پھول ہیں، میں ان کو چومتا نہیں، میں تو ان کو سونگھتا بھی ہوں، اس لیے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔